بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت آدم علیہ السلام کی تنہائی کو دیکھتے ہوئے اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کی تنہائی کو دور کرنے کے لیے حضرت اماں حوا کو پیدا کیا اور ان کا نکاح حضرت آدم علیہ السلام سے کروا دیا، اور ان دونوں میاں بیوی کو حکم دیا کہ جنت میں جا کر رہو اور جو تمہارا جی چاہے کھاؤ پیو، لیکن اس بات کا خاص خیال رکھنا کہ اس فلاں درخت کے پاس نہ جانا ورنہ تم ظالموں میں گنے جاؤ گے۔ حضرت آدم علیہ السلام اور اماں حوا بڑے سکھ چین اور مزے سے زندگی بسر کر رہے تھے۔ وہ جنت میں جس چیز کو چاہتے کھاتے پیتے اور بڑے مزے کرتے۔ وہ جنت میں جس کے متعلق اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ اس میں راحت ہی راحت ہے، یہاں کوئی دکھ اور تکلیف نہیں، اس کے نیچے نہریں بہتی ہیں۔ جب حضرت آدم علیہ السلام کی پیدائش ہوئی تو ابلیس کو حضرت آدم علیہ السلام کی پیدائش پسند نہ آئی، تو اس نے دل ہی میں حضرت آدم علیہ السلام کے لیے اپنے اندر دشمنی پیدا کر لی۔ اس انسان کے باعث اس کی صدیوں کی عبادت برباد ہوئی اور خدا کا مقرب ہوتے ہوئے بھی بارگاہ خداوندی سے ذلیل ہو کر نکالا گیا۔ اس لیے وہ اس کوشش میں مصروف رہنے لگا کہ کسی طرح آدم علیہ السلام کو چکمہ دے کر اپنے دل کی خلش دور کرے۔ تو شیطان نے بڑے ہیلوں بہانوں سے حضرت حوا علیہ السلام کو پھسلا کر اس درخت کے قریب جانے پر آمادہ کر لیا، جس کے قریب جانے سے خدا نے صاف طور پر منع فرمایا تھا، اور جو کچھ بحث و تکرار کے بعد حضرت آدم علیہ السلام بھی اس پر راضی ہو گئے۔ جب وہ اس درخت کے پاس گئے تو انہوں نے محسوس کیا کہ وہ ننگے ہو گئے ہیں۔ یہ اللہ کی نافرمانی کی سزا تھی۔ حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت اماں حوا کو اپنی غلطی اور گناہ کا احساس ہوا۔ اپنے اس فعل پر وہ بہت نادم اور پشیمان ہوئے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، میں نے تمہیں پہلے ہی منع کر دیا تھا کہ اس درخت کے قریب نہ جانا، اور یہ بھی کہہ دیا تھا کہ شیطان تمہارا کھلا دشمن ہے۔ اس پر حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت اماں حوا نے بارگاہ خداوندی میں گر گڑا کر کہا، اے اللہ، ہم نے اپنی جانوں پر ظلم کیا ہے، اگر تو بھی ہمیں معاف نہیں کرے گا تو ہم بڑے ہی گھاٹے اور نقصان میں ہو جائیں گے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اب تم جنت سے نکل جاؤ اور زمین پر جا کر رہو، تمہیں ایک مقررہ مدت تک کے لیے بھیجا جاتا ہے، اس کے بعد پھر لوٹایا جائے گا اور تم ایک دوسرے کے دشمن رہو گے۔ اب اللہ تعالیٰ نے آدم اور حضرت اماں حوا کو دنیا میں اتار دیا، لیکن وہ ایک دوسرے سے بہت دور تھے۔ مدتوں وہ اکیلے دنیا میں حیران و پریشان بھٹکتے پھرتے رہے۔ آخر حضرت آدم علیہ السلام نے بارگاہ خداوندی میں بڑی ہی عاجزی سے اپنے گناہوں کی معافی مانگی۔ اللہ تعالیٰ کی رحمت بھی اپنے جوش میں آئی اور حضرت آدم علیہ السلام کی توبہ قبول ہو گئی۔ اب حضرت آدم علیہ السلام کو حکم ہوا کہ وہ اس دنیا میں خدا کا ایک گھر بنائے۔ چنانچہ حضرت آدم علیہ السلام نے خدا کے حکم کے مطابق خانہ کعبہ کی بنیاد رکھی۔ یہ وہی خانہ کعبہ ہے جہاں ہر سال لاکھوں مسلمان حج کے لیے جاتے ہیں۔ جب خانہ کعبہ تعمیر ہو چکا تو حضرت آدم علیہ السلام حج کے لیے عرفات میں گئے۔ وہاں انہیں حضرت اماں حوا بھی مل گئی۔ مدتوں کے بچھڑے ہوئے جب ملے تو اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کیا۔ رات مزدلفہ میں بسر کی اور پھر منی میں آئے اور وہاں سے واپس آ کر طواف کعبہ کیا۔ یہ تھا پہلا حج جو حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت اماں حوا نے خدا کے حکم سے ادا کیا۔ حضرت آدم علیہ السلام اور اماں حوا پہلا انسانی جوڑا تھا جو دنیا میں بھیجا گیا اور دنیا کی آبادی کا باعث بنا۔ ان کی اولاد پھلی پھولی۔ چونکہ حضرت آدم علیہ السلام پہلے انسان تھے، اس لیے انہیں ابو البشر بھی کہتے ہیں، یعنی
انسانوں کے باپ حضرت آدم علیہ السلام کی اولاد آج دنیا کے چپے چپے میں موجود ہے۔ دنیا کی حضرت آدم علیہ السلام کی اس اولاد نے اپنی ہمت مردانہ اور شوق کی بلندی سے دنیا میں آ کر قدرت کے وسائل کو تسخیر کیا، بڑے بڑے سمندروں کو کھنگالا، آسمان سے باتیں کرتی ہوئی برف پوش چوٹیوں کو سر کیا، ہوا کی بلندیوں میں پرواز کی، برفانی طوطوں سے گزر کر قطبین پر جھنڈے گاڑے۔ یہی نہیں بلکہ اپنی خداداد ذہانت اور قابلیت سے جہاں دنیا کی تباہی و بربادی کا سامان مہیا کیا اور وہاں دنیا والوں کے لیے راحت و آسائش کے لیے بھی بے شمار چیزیں ایجاد کی۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیشہ کوشش کی کہ وہ اپنے انسان کو اس نے اپنا نائب بنا کر بھیجا ہے، شیطانی چنگل سے بچائے۔ اس کے لیے اس نے دنیا میں اپنے نبی اور رسول بھیجے تاکہ وہ لوگوں کو نیکی، پرہیزگاری اور سچائی کی تلقین کرے اور ان لوگوں کو جنت کی بشارت دی جو سیدھے راستے پر گامزن رہیں گے۔ ایسی جنت جس میں کوئی دکھ اور تکلیف نہیں، جس میں نہریں بہتی ہیں۔ ایسے لوگ ہی دنیا میں اشرف المخلوقات اور خدا کے صحیح نائب کہلاتے ہیں۔ لیکن دنیا میں ایسے لوگوں کی کمی نہیں جو شیطان کے پیروکار ہیں اور دنیا میں آ کر فتنہ فساد برپا کر رہے ہیں اور امن و امان برباد کر رہے ہیں۔ شیطان کے ایسے ہی پیروکاروں کے لیے خدا نے کہا کہ میں ان سے دوزخ کو بھر دوں گا۔ اور جاتے جاتے میں آپ کو حابیل اور قابیل کا قصہ بھی مختصر بیان کرتا جاتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ تم ایک دوسرے کے دشمن رہو گے۔ چنانچہ سب سے پہلے آدم کے 2 بیٹوں نے ایک دوسرے سے دشمنی کی اور ایک نے دوسرے کو قتل کر دیا۔ واقعہ یہ ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام کے دونوں بیٹوں حابیل اور قابیل میں کسی بات پر جھگڑا ہو گیا۔ فیصلہ یہ ہوا کہ دونوں اپنی قربانیاں دیں، جس کی قربانی قبول ہو جائے اسے سچا سمجھا جائے۔ حابیل کی قربانی قبول ہوئی، اس پر طیش میں آ کر قابیل نے حابیل کو قتل کر دیا۔ یہ تھا وہ پہلا انسانی خون جو زمین پر گرایا گیا اور اس کے بعد ہمیشہ آدم علیہ السلام کی اولاد انسانی خون سے زمین کو رنگین کرتی رہی۔ جیسا کہ میں نے آپ کو کہا تھا کہ اس ویڈیو کے آخر میں آپ کو میں ایک ایسا وظیفہ بتاؤں گا جو آپ کو بے شمار فوائد دے گا، تو یہ ہے ایک وظیفہ جس کو آپ نے 100 مرتبہ کرنا ہے اور اس کو خاص طور پر ذوالحج کے ماہ میں زیادہ سے زیادہ کریں۔ یہ ہے اللہ الصمد۔ اللہ الصمد کا ورد کرنا ہے آپ نے 100 مرتبہ، کسی بھی نماز کے بعد کر سکتے ہیں، دن اور رات میں جب آپ چاہیں، اور کوشش کریں کہ آتے جاتے اس ماہ میں زیادہ سے زیادہ اللہ الصمد کا ورد کریں۔ اس سے آپ کو جسمانی روحانی سکون ملے گا، آپ کی آمدن میں اضافہ ہوگا اور آپ کو بے شمار فوائد حاصل ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ آپ پر اپنی خصوصی رحمت فرمائے۔ السلام علیکم، اللہ حافظ۔